ہارون رشید کے دربار میں دو لڑکی آئی، ایک کالی تھی گوری تھی، دونوں نے فرمائش کیا نوکری دے دو، تو بادشاہ نے سوچا کہ دونوں کو بیوقوف بنا دیتے، منطق سے نکال دیتے، کہا کہ میرے پاس ایک ہی لڑکی کے لیے نوکری ہے، دوسری کو میں دے نہیں سکتا، لیکن میں دونوں کو نہیں دے سکتا اس لیے کہ کسی کو نوکری ملے گی وہ خوش ہو جائے گی، کسی کو نہیں ملے گی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں نوکری دونوں کو نہیں دوں گا۔ تو لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، بادشاہ کو فلسفے سے پھنسا لیا۔ اب بادشاہ سلامت ایک کام کیجئے، اگر کوٹا ایک ہی ہے اور کینڈیڈیٹس دو ہیں تو آپ مناظرہ کرا لیجئے، اگر کالی گوری لڑکی ثابت کر دے گی تو اس کو نوکری دے دیجئے، اگر گوری ثابت کر دے گی اس کو نوکری دے دیجئے۔ تو بادشاہ پھنس گیا۔ اب گوری لڑکی نے ثابت کرنا چاہا کہ میں گوری ہوں، مجھ کو کالی پر فضیلت ہے، میں کالی سے اچھی ہوں۔ اس نے مصرع کہا، موتی سفید ہے قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا پیسوں میں ڈھیر پالے، اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت موتی کوئلہ سے بڑھ کر کے ہے، اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بڑھ کر کی ہوں۔ جنتی گورے ہوں گے، جہنمی کالے ہوں گے، جہنمی سے بڑھ کر کے جنتی ہیں، اسی طرح میں گوری ہوں کالی سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو کالی نے جھٹ سے کہا، ہے مشک نافہ کالی قیمت میں بیش غالی، روئی سفید ہے پیسوں میں ڈھیر پالی، آنکھوں کی پتلی کالی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ کالی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کستوری کالی ہوتی ہے روئی سے بڑھ کر کے، اسی طرح میں کالی ہوں سیرت والی ہوں صورت والی سے بڑھ کر کے۔ آنکھ کی پتلی کالی ہوتی ہے اسی میں روشنی ہوتی ہے، اسی طرح میں روشنی ہوں سیرت والی ہوں گوری سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو گوری نے سوچا اگر میں خاموش رہی مشاعرہ چل رہا ہے تو کالی بازی لے جائے گی۔ اس نے ایک مصرع کہا، کاغذ سفید ہے قرآن پاک والے، ابھی وہ دوسرا مصرع کیا لگاتی، جھٹ سے کالی نے کہا، اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کیا چل رہا ہے؟ کہا حضور پہلے تو عورت کا جھگڑا چل رہا تھا، یہاں سے رگڑا چل رہا۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بکھیڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ تو ایک لڑکی نے کہا، میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے، ہمارے نبی دن میں آئے، دن گورا ہوتا ویسے میں گوری ہوں، مجھے اس پر فضیلت ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا، معراج کی جو شب ہے کالی ہے یا نہیں ہے؟ اب گوری نے بڑے پیار سے بادشاہ کو خطاب کیا ہے، مخاطب کیا ہے کہ بادشاہ سلامت سر اٹھائیے، آسمان میں چاند کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، ستارے کو دیکھیے، سب گورے ہیں، جیسے ان کو فضیلت ہے ویسے مجھ کو فضیلت ہے۔ انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ تو کالی نے سوچا میں خاموش رہی تو مقدمہ ہار جاؤں گی، اس نے بادشاہ سے کہا، انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے، کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے، کتنا اونچا۔ بادشاہ نے سر پکڑ لیا، وزیر سے پوچھا کیا کریں؟ کہا حضور دونوں کو نوکری دے دیجئے، بھلائی اسی میں ہے، ورنہ قیامت کی صبح تک مشاعرہ جاری رہے گا۔ کتنا اونچا کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام، کتنا اونچا عائشہ کا ہے مقام،
حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام، حشر تک انہی کے گھر پر ہے محمد کا قیام۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے۔ اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے۔ بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ آپ دیکھیں گے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دایاں ہاتھ ہے مال آئے گا، سسر نے کما کر کے رکھا۔ اور اگر بائیں ہاتھ میں کھجلی ہو گئی تو کیا کہتے ہیں مال جائے گا۔ ادھر خوش ہوتا ہے ادھر مصیبت میں مایوس ہوتا ہے، اور جب آنکھ پھڑپھڑانے لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں یار مصیبت آنے والی ہے۔ اس کا راز بتا رہا ہوں، ہاتھ کی کھجلی سے مال آتا اور جاتا نہیں ہے۔ ہاتھ کی کھجلی خون کے میٹھا ہونے کی وجہ سے، خون جب میٹھا ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہوگی۔ آدمی ہو گیا وہمی، اس کو مقدر پر بھروسہ ہی نہیں۔ اور آنکھ جو پھڑپھڑاتی ہے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، بلکہ بلغم اور تھوک خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے آنکھ پھڑپھڑاتی ہے۔ فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے، دگا جس دل میں ہو چھاتی وہی بار بار دھڑکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ٹرین میں جو بغیر ٹکٹ کے بیٹھتا ہے، ٹی ٹی کو دیکھتے ہی پیشاب خانے میں جاتا ہے۔ ٹی ٹی کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر سے اس کو پیشاب نہیں لگا، ضرور دال میں کالا ہے، پوری دال کالی معلوم ہوتی ہے۔ نبض پر ہاتھ رکھ جیسے ہی ٹی ٹی رکھتا ہے تو نبض تیز ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے بغیر ٹکٹ کے ہے یہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جب آدمی کھانا کھانے لگتا ہے تو اس کو ہچکی آتی ہے، تو اس میں کوئی بولتا کیا ہے یار تم کو کوئی یاد کر رہا ہے، غلط ہے۔ صحیح سے کھانا نہیں کھایا گیا اس لیے ہچکی آ رہی ہے، صحیح سے پانی پیا نہیں گیا اس لیے ہچکی آ رہی ہے۔ اگر مسلمان ہو کر کے وہم پر چلا جائے، اسلام پر نہ رہے تو یہ گمراہ ہو جائے گا، غلط ہے۔ لطیفے کی صورت میں عقیدے کی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ قبول کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے، یہ بات آئی کہاں سے کہ آدمی کو ہچکی آتی ہے کوئی یاد کرتا ہے؟ اردو شاعر نے شاعری میں اس بات کو نقل کر دیا، یہ بات مشہور ہو گئی، اتنی مشہور ہو گئی کہ ہچکی آنے سے کوئی کسی کو یاد کرتا ہے، کہ پڑھے لکھے مسلمان کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے یار ہچکی آ رہی ہے تم کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ وقت برباد کرتا رہتا ہوں، روز فریاد کرتا رہتا ہوں، ہچکیاں تجھ کو آ رہی ہوں گی، میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ ایک بادشاہ، میں سمجھ رہا ہوں گرم کرنے کا ارادہ ہے، گرم پانی پلا کر کے، ہتھیلی میں بال نہیں ہوتا۔ ایک بادشاہ جو ہے پھوٹی کوڑی کسی کو دیتا نہیں تھا، ایک نمبر کا کنجر تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، مکھی چوس تھا، ایک پیسہ کسی کو دیتا نہیں تھا، لیکن ہمیشہ اس خیال میں رہتا تھا کہ کوئی میری تعریف کرے کہ بڑا سخی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا چمچہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو وہ بیٹھ کر کے ایک سوال پوچھا کہ بھائی میرے ہاتھ میں ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ ایک چمچہ کھڑا ہوا، کہا حضور اس کا جواب ہے، آپ کا دیتے دیتے سخاوت کرتے کرتے گھس گیا ہے۔ کبھی وقوف مت بناؤ، یہ رات کے اجالے میں سب پتہ چل رہا ہے، یہ بتاؤ کہ میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، تمہاری ہتھیلی میں تو بال نہیں ہے،
کہا حضور آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ تو کہا کہ بیوقوف مت بناؤ، اتنا بڑا جلسہ جو سن رہا ہے سب کی ہتھیلی میں بال نہیں ہے۔ کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، ہمارا لیتے لیتے گھس گیا، ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ان کا مارے حسرت کے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا ہے۔ 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راؤ، 8 گاؤں کے چودھری 12 گاؤں کے راؤ، اپنے کام نہ آؤ تو اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ، ایسی تیسی میں جاؤ۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنچھی کو چھایا نہیں، پنچھی کو چھایا نہیں، پھل لگے اتی دور، پھل لگے اتی دور۔ تلسی پکشی کے پیے گھٹے نہ شریتا نیر، تلسی پکشی کے پیے گھٹے نہ شریتا نیر، دان دیے دھن نہ گھٹے، دان دیے دھن نہ گھٹے، جو ساہے رگھویر، جو ساہے رگھویر۔